السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.
تعریفات، تسبیحات، عبادات اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ماہ ذی الحج جو اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اعمال مسلمانوں پر فرض کیے ہیں بہت ہی قیمتی اعمال ہیں، جس میں ایک بڑا عمل حج بیت اللہ ہے، جس کا عظیم اجر ہے، اور پھر اس کے ساتھ قربانی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کا طرز عمل ہے، جس کا بہت عظیم اجر اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اور اس ماہ ذی الحجہ کے اندر شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پچھلے جمعہ 18 ذی الحجہ کو گزری ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان، مقام، مرتبہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اسی طرح تمام صحابہ کرام سر فہرست انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبہ جمعہ میں کوشش ہوگی کہ صحابہ کی شان، مرتبہ، مقام انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں، جس میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کی شان، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شان و مقام، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان اور مقام اور مرتبہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ ورضا اور عشرہ مبشرہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں جو خطبہ میں آیت پڑھی گئی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ کیوں ان سے راضی ہوا؟ یہ قرآن بتاتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انہوں نے عمل ایسے کیے کہ اللہ ان پر ایسے راضی ہوا کہ ایمان والوں کو بھی اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان جیسے عمل کرو گے تو تم پر میں راضی ہوں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پہلے اللہ کی اطاعت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پھر صحابہ کی بھی اطاعت۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلان فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے صحابہ فقد اہتدوا، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے طرز عمل پر چلو گے تو انشاءاللہ تمہاری زندگی کامیاب اور کامران رہے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کا عمل دیکھا۔ کیا عمل دیکھا؟ کہ جو ایمان لانے سے پہلے اتنے رئیس اور اتنے امیر گھرانے کے کہ جن کا لباس اتنا قیمتی ہوا کرتا، جب اسلام کے بعد ٹاٹ کا لباس پہنا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنا دیا۔ ایسا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن بیان کرتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ جل شانہ نے اعلان فرما دیا۔ کیا اعلان کیا؟ اے صدیق،
تمہارا لباس دیکھ کر اللہ اعلان فرما رہے ہیں کیا اس حالت میں فرشتے کو اللہ نے جبریل کو وحی دے کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا. کہا صدیق اس حالات میں کیا تم اپنے رب سے بھی راضی ہو یا نہیں راضی؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیسا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اللہ جل شانہ قرآن اتار کر سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر قرآن نازل فرما کر اللہ پوچھ رہے ہیں کیا صدیق ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ آہیں چیخیں نکل جاتی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ جل شانہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں کہ نہیں راضی. کیا مقام ہے سیدنا صدیق کا رضی اللہ عنہم ورضا. آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ سے پوچھیں میں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کیا کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں؟ یہ وہ لوگ تھے، وہ نہیں تھے کہ قربانی کی 2-4 لاکھ کی قربانی کی اور پورے علاقے میں اپنا نام کروانے کے لیے ایسے اکڑتا پھرتا ہے کہ میں نے قربانی کی ہے. اللہ کے بندے انہوں نے اپنا جان مال تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن ایک دفعہ بھی ریا والا عمل نہیں کیا، دکھلاوے والا عمل نہیں کیا. ان کا مقصود تھا تو اللہ کی رضا تھا. ایک دن پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کا مرتبہ دیکھیں. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کے ستارے چمک رہے ہیں، اپنے جوبن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں. پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ جو آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں کیا اتنی بھی نیکیاں کسی شخص کی ہیں جو تعداد میں نہیں لائی جا سکتی، گنتی نہیں کی جا سکتی؟ کہا اتنی نیکیاں بھی کسی شخص کی ہیں؟ فرمایا ہاں اتنی نیکیاں سیدنا فاروق اعظم کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اماں جی کا خیال کچھ اور تھا. ان کا خیال تھا اپنے ابا جی کی طرف، اشارہ اس طرف تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. لیکن کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بابا کی طرف اشارہ کیا، میں تو ان کا پوچھنا چاہتی تھی آپ سے. فرمایا اگر تو ان کا پوچھنا چاہتی ہے تو سن لے جو ایک رات غار والی تھی، جو صدیق اکبر نے میرے ساتھ وہ رات گزاری تھی، عمر کی ساری زندگیوں کا یہ نیکیاں ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقام ہے. قرآن اعلان کرتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کیا بات ہے، کیسا یار ہے کہ تسلی دے رہا ہے اپنے محبوب کو. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، جس اللہ نے ہمیں ہجرت کا کہا ہے وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کالے دل والا جو بکواس کرتا ہے وہ کری جائے، لیکن صحابہ کے مقام کے اندر انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہی ہوگا. وہ اپنے اعمالوں کو برباد کر رہا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شان مقام ان کا مرتبہ اللہ جل شانہ کے ہاں بلند ہی ہو رہا ہے. اسی طرح فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، تمام جنگیں لڑیں. فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان فتح ہو گئی، فتح اللہ نے مکہ کی عطا کر دی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ آج نماز ہوگی تو بیت اللہ میں ہوگی، جو آئے اپنا سر کٹانا چاہتا ہے وہ عمر کا سامنا کر لے. کیا مقام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ان کی دور حکومت دیکھ لیں کہ آپ رات کے اندر گلیوں چوراہوں چوکوں کو چرستوں کے اندر پھرتے ہیں اور چوکی داری کرتے ہیں کہ کسی کوئی ضرورت مند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت نہ پوری ہو سکی تو اللہ کو کیا جواب دیں. کسی دریا کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا مر گیا تو اللہ کو کیا جواب دو گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کالے دل والا ان کے بارے میں بھی بکواس کرتا ہے تو کرتا جائے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کا مرتبہ بلند ہی بلند ہے۔ آج بھی اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لیں، روضۃ من ریاض الجنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر بھی تھے، چلتے تھے تو جنت میں چلتے تھے، آج قبر میں ہیں تو روضۃ من ریاض الجنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت کے اندر ہی آرام فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے جنت کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غنی تھے، جن کی شہادت پیچھے گزری ہے، جن کی شہادت کا گواہ قرآن ہے، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی چیز دے گی، کسی کی شہادت کی، کسی کی وفات کی گواہی دنیا کی کوئی چیز دے گی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شان اور تیرے مقام پر صدقے قربان جاؤں، تیری شہادت کی گواہی دے گا تو رب کا قرآن دے گا۔ کون عثمان؟ غنی عثمان۔ کون عثمان؟ سخی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ چوتھا مسلمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ پیکر شرم و حیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ فرشتے جس کی حیا کریں وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ رفیق پیغمبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ داماد رسول عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ حضرت رقیہ کا سرتاج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ ہجرت حبشہ کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ وہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی مال و دولت، تن من دن قربان کر دیا، وہ عثمان جس کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے، مجاہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ ذوالنورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ مسجد نبوی کی زمین عطیہ کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ بحر روما عطیہ کرنے والا عثمان۔ کون عثمان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دولت مال لٹانے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کا سفیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تبوک میں دولت لٹانے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ غلاموں کو آزاد کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ صوم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناشر قرآن، آج اعراب لگا قرآن اور ترتیب کے ساتھ قرآن ہم پڑھتے ہیں، اس کا اجر بھی انشاءاللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ رہا ہے۔ ناشر قرآن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت جس کا مہمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت شہید ہونے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا گواہ قرآن ہے، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ ہیں، خلیفہ چہارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی شان، ان کا بھی مقام داماد رسول ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا، ان کے بابا جی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے مہمان ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، ابو تراب ہیں، عثمان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنگ تبوک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شمولیت کی، جنگ حنین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے شمولیت کی، یہ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے قرآن اعلان کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ انس کرنے والے، چاہت کرنے والے، میرے اور آپ کے جیسے مسلمان نہیں تھے،
جو ایک بلشت جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلم تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہم محفوظ ہیں؟ آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، تو پھر لوگ کیوں نہ قرآن کی توہین کریں؟ قرآن کی توہین کرنے والے انشاءاللہ نہیں رہیں گے، وہ مٹ جائیں گے، قرآن انشاءاللہ پھر بھی زندہ رہے گا۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل شانہ نے خود لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ اپنے قرآن میں اعلان فرماتے ہیں کہ اس قرآن کا ذمہ ہم نے خود لیا ہوا، اس کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی ایذا پہنچا ہی نہیں سکتا۔ حافظوں کے سینے میں محفوظ ہے، کتاب میں محفوظ ہے، اللہ جل شانہ کے ساتھ ہاں محفوظ ہے۔ صحابہ نے قرآن کے ساتھ محبت کر کے دکھلائی، یہ صحابہ کی قرآن کے ساتھ محبت ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے تو قرآن کے اوپر ان کا خون گر رہا ہے۔ ان کی محبت تھی تو اتنا قرآن پڑھا کرتے کہ ہر وقت ہی قرآن سے محبت، قرآن پڑھتے رہتے، تو جب شہادت ہوئی پھر بھی قرآن پڑھ رہے تھے اور شہادت ہوئی۔ قرآن قیامت کے دن گواہ ہوگا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ شہادت ہوئی قرآن پڑھتے پڑھتے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے۔ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانی اس طرح کی چل رہی ہے، صحابہ آپس میں نرم دل تھے، کفار کے لیے شدہ سخت، آپس میں نرم، کفار کے لیے سخت۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی ان کو کہ آپس کے اندر نرم دل، آپس کے اندر رحم دل، اور کفار کے لیے سخت دل، اور کفار کے لیے اپنا دل بھی سخت، اپنے ہاتھ بھی، تلوار بھی سخت۔ اس لیے قرآن ان کے بارے میں ایسے اعلان نہیں کرتا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان والو ایمان لانا ہے، اللہ جل شانہ پر ایمان، کلمہ پڑھنا ہے، توحید کا اعلان کرنا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہے تو اس طریقے سے لاؤ جس طرح صحابہ لے کر آئے، جس طرح صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جس طرح عمل کیا ہے تمہارا عمل بھی اس طرح کا ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حج، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا، آپ کا سونا، آپ کا سفر کرنا، آپ کا حضر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز جو صحابہ علیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محفوظ کر کر ہم تک پہنچائی، اگر ہم بیچ میں سے صحابہ کے واسطے کو نکال دیں تو ہم تک دین اسلام مکمل پہنچ سکتا نہیں، پہنچ سکتا۔ کالے دل والا بکواس کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، لیکن صحابہ کے بغیر دین نامکمل ہے۔ اگر صحابہ ہیں تو ہمارا دین مکمل ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان مقام قرآن نے بیان کی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان قرآن نے بیان کی، جو سوچتے ہیں اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پیش کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل فرما کے قیامت تک محفوظ فرما دیتے۔ وہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی، اور ان کا مقام و مرتبہ جو آپ کے سامنے میں نے گوش گزار کیا ہے کہ جنت کے وارث ہیں، کہ تقریباً 25 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ تھے کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر اس طرح چلتے تھے جس طرح دن چڑھا ہوا ہے، ہماری طرح نہیں تھے۔
کہ صرف نام نہاد مسلمان، صرف زبانی مسلمان اور عمل سے خالی ہے، عمل کی باری آتی ہے تو چونکہ چنانچہ ہو جاتا ہے، اور جب باری آتی ہے نام کی تو ہم آگے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سچے محب اور تابع دار ہیں۔ کس طرح کے تابع دار ہیں کہ قرآن بند پڑا ہوا ہے الماریوں کے اندر، حدیث کی کتابیں بند پڑی ہوئی ہیں جس کی پرواہ ہی نہیں ہے ہمیں، اور دنیاوی موبائل چلایا جا رہا ہے، نیٹ کا یوز کیا جا رہا ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے نہ اس کے فرمان کا اللہ جل شانہ کا پتہ ہے۔ تو پھر قرآن کی توہین تو ہوگی۔ جب مسلمانوں نے ہی قرآن کو پس پشت ڈال دیا تو ضلالت اور گمراہی ان کا مقدر بن گیا۔ اللہ جل شانہ کا پیغام جو اللہ جل شانہ نے 1450 سال پہلے ہم تک پہنچایا، وہ اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ اس کی مثال ایک مولانا بڑی دیا کرتے ہیں کہ کسی شخص کا بیٹا کسی ملک میں ہو تو اس کی زبان وہ شخص نہ جانتا ہو، تو بڑے عرصے کے بعد اس کی چٹھی آئے، اس کا خط آئے، تو باپ کو تو جب تک اس کو معلوم نہ پڑ جائے گا کہ میرے بیٹے نے کیا خط بھیجا ہے، کیا مجھے جو پیغام بھیجا ہے، وہ اس کو سکون نہیں آئے گا، کھانا نہیں کھایا جائے گا اس سے جب تک وہ اس کو پڑھ نہیں لے گا، جب تک اس کو معلوم نہیں ہو جائے گا کہ میرا بیٹا کس حالت میں ہے۔ وہ فوری دوڑے گا کسی عالم کے پاس، کسی اہل علم کے پاس کہ بھائی یہ میرے بیٹے کا جو پیغام ہے مجھے پڑھ کے سنا دے۔ وہ جب تک اس کو علم نہیں ہوگا، اس تک پہنچے گا نہیں وہ پیغام، تب تک اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں جی، اللہ کا پیغام جو 1450 سال پہلے اللہ جل شانہ نے پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام ہم تک کیا پہنچا ہے، قرآن کیا اعلان کر رہا ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتلا رہی ہے۔ صحابہ نے اس پر محنت کی ہے، ہمارے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ قرآن اکرام نے، محدثین نے ہم تک اس قرآن کو مع ترجمہ پہنچایا ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچے اور ہمیں سے سمجھے۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے ہمارے لیے کہ اسلام کا نام روشن رہے، قرآن کی شان اور قرآن کا نام روشن رہے۔ اللہ نے ایسے اعلان نہیں کر دیا ان صحابہ کے بارے میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ ایسے اللہ راضی نہیں ہوتا، کچھ کر کے دکھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ انہوں نے سفر کیے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ غزوہ حمر الاسد ہے، ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھجوریں نوش فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں شہادت نوش کرو گے اللہ جنت کی کھجوریں اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ فوری کھجوریں چھوڑ دیں اور جنگ لڑی، شہید ہو گئے، اللہ کی جنت میں پہنچ گئے۔ آج ہمارے لیے اللہ جل شانہ کا قرآن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بڑا بڑا ہمارے لیے جو مواقع ہیں ہم ان کو ضائع برباد کر دیتے ہیں۔ یہ 10 دن اتنے قیمتی دن جو ہمیں پیچھے گزرے ہیں، کیا ہم نے کیا عمل کیے ہیں ان 10 دنوں میں، جن کی قسم اللہ قرآن میں اٹھا رہے ہیں۔ والفجر ولیال عشر، اللہ کہتے ہیں 10 دنوں کی قسم ہے، ان 10 دنوں کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ اور ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا آتا ہے جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جس میں روزہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک گزشتہ سال، ایک آنے والا سال، 2 سالوں کے گناہ اللہ جل شانہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ، اور ہمارے لیے پیکج دیکھیں کتنے کمال کے پیکج ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر احسان کر کے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتلا کے گئے کہ اس چیز میں آپ کی نجات ہے، اس چیز میں اللہ جل شانہ کی رضا ہے۔ آج ہم بھولے ہوئے ہیں
ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، رمضان کے نمازی بنتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نماز کی بھی پرواہ نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ جل شانہ نے اس کی مثال قرآن میں بیان کی ہے کہ مجھے کیسا مسلمان چاہیے۔ ایک درخت کی مثال دے کر سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے سمجھایا ہے کہ مسلمان ایمان والا مجھے چاہیے تو اس طرح کا چاہیے کہ ایک درخت جس کی ٹہنی اتنی مضبوط ہو کہ اس کی جڑیں ایسے ہوں کہ جتنی بھی ہوائیں چلتی جائیں وہ ہل نہ پائے۔ ایک مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والا ایمان لانے والا اس کے عمل اس طرح مضبوط ہو، 12 مہینے اس طرح عمل کرنے والا ہو کہ جس طرح اللہ نے درخت کی مثال دی کہ 12 مہینے پھل دینے والا ہو، اور اس کی ٹہنی اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو کہ جس طرح مرضی آندیاں چلیں، اندھیریاں چلیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے۔ اور 12 مہینے پھل دینے سے مراد کہ وہ مسلمان 12 مہینے عمل کرنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کا نمازی بن گیا، 10 دن آئے ذی الحجہ کے، تکبیرات پڑھی، نمازی بن گیا، پھر اس کے بعد اس کو پرواہ ہی نہیں۔ ایک دن مرنا بھی ہے، اس دنیا سے ایک دن جانا بھی ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر ہم اپنی موت کو یاد کریں تو کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جایا کرتے، اتنا رویا کرتے، اتنا روتے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی کہ قبر کے منظر کو دیکھ کر اتنا رویا کرتے۔ ہم آج قبرستان میں مردوں کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہی دنیاوی باتیں شروع کر دیتے، ایک پل کے لیے بھی ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، ایک پل کے لیے کہ اس پرکھٹن جگہ پر جہاں آپ اپنے عزیز کو اکیلا چھوڑ کر اس 6-7 فٹ کی جگہ میں جس میں انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، وہاں چھوڑ کر اکیلے کو آپ واپس آ جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی انسان دنیاوی باتوں میں مگن ہے۔ کیسا انسان ہے؟ تو اللہ نے مثال دی کہ مجھے مسلمان، مجھے ایمان والا چاہیے تو وہ چاہیے کہ جو 12 مہینے عمل کرنے والا ہو۔ 12 مہینے اللہ جل شانہ کی جو قرآن ہے، اللہ کی شریعت ہے، اس پر عمل کرنے والا ہو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل پر چلنے والا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام والے عمل کرنے والا ہو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز پڑھنے والا ہو، آپ کے طریقے والا حج کرنے والا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر طریقے پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ جل شانہ کو مسلمان چاہیے تو وہ چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا جی چاہا تو نماز پڑھ لی، جی چاہا تو عمل کر لیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، عمل کیا ہے تو صحابہ نے کیا ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے ایمان والو، عمل کرنا ہے تو جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو پریکٹیکل کر بتلایا اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور پھر ہم تک پہنچایا، ویسا عمل کرنا ہے۔ اگر ویسا عمل کر کے آؤ گے تو اللہ جل شانہ نے جس طرح صحابہ کے ساتھ اعلان کیا قرآن میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان پر راضی ہوا، وہ اپنے رب پر راضی ہوئے۔ انشاءاللہ الرحمن مجھ اور آپ پر بھی اللہ اسی طرح راضی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی ناموس کے لیے ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خلفاء، ان سب سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت سے بھی اللہ ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔